محاسبہ کا معنی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے کہ انسان اچھی طرح سے دیکھ لے کہ اس کے لیے کون کون سی چیزیں فائدہ مند ہے اور کون کون سی چیزیں نقصان دہ ہے، تو انسان اس کا جائزہ لے کر کے فائدہ والی چیزوں کو اپنائے اور نقصان دہ چیزوں سے رک جائے، اسے محاسبہ کہتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے تو ہر دکاندار، ہر تاجر، ہر بزنس مین، ہر کمپنی کا مالک کیا کرتا ہے؟ پورے سال کا جائزہ لیتا ہے کہ ایک سال میں ہم نے کیا کمایا، دکان میں کتنا منافع آیا، کمپنی کو کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، پچھلے سال تجارت کرنے میں کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کمپنی میں کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ دکان والا یہ دیکھتا ہے کہ پچھلے سال کیا کیا مال نہیں بکا، کون کون سی چیزیں میرے دکان میں رہ گئی ہے، یہ ساری چیزوں کا جائزہ لیتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ جائزہ لے کر کے اپنا رجسٹرڈ چینج کرتا ہے نئے سال میں، اور پھر وہ انسان، کمپنی کا مالک یا بزنس مین یا دکاندار طرح طرح کے منصوبے بناتا ہے، یہ سال میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، پلاننگیں بناتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال کی بنسبت اس سال جو تجارت ہے وہ منافع میں رہتی ہے، دکاندار بہت اچھی طرح سے فائدہ کماتا ہے، کمپنی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، ذرا سوچئے کہ ایک دکاندار، ایک بزنس مین، ایک کمپنی کا مالک اپنا پچھلے سال کا محاسبہ کر کے، اپنا جائزہ لے کر کے جب فائدے میں رہا، تو کیوں نہ ہم اور آپ بھی اپنا اپنا جائزہ لیں۔ ہر دکاندار، ہر تاجر، ہر بزنس مین، ہر کمپنی کا مالک اپنا اپنا جائزہ لے کر کے فائدے میں ہے، لیکن ہم اور آپ اپنا اپنا جائزہ کبھی نہیں لیتے، اپنا اپنا محاسبہ کبھی نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دن بدن اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم دن بدن مسجد سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ اپنا اپنا جائزہ نہیں لیتے، اپنا محاسبہ نہیں کرتے،